اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، 4 نفل اس طرح پڑھ لیں، ساری زندگی کے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ جو آپ نے جان بوجھ کر کیے، جو پوشیدہ کیے، جو ظاہراً کیے، وہ تمام کے تمام گناہ اللہ آپ کے معاف فرما دے گا۔ وہ نفل کون سے ہے، کس طریقے سے پڑھنے ہیں، مکمل تفصیلات میں جانے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے اس چینل کو کر لیں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ اور نئی سے نئی ویڈیو آپ تک بآسانی اور بر وقت پہنچ سکے۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ان نوافل کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے، چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور رمضان المبارک کے آخری جمعۃ المبارک ہے، صرف 4 نفل آپ نے ادا کرنے ہیں۔ میں نیت آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر آپ طریقہ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے 4 رکعت نماز نفل صلاۃ التسبیح، عبادت اللہ تعالیٰ کی، بندگی خدا کی، منہ میرا طرف خانہ کعبہ شریف، اللہ اکبر کہہ کے آپ نے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ یہ صلاۃ التسبیح کی نماز ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس نماز کو ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، ختم فرما دیتا ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد آپ نے 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، سورت ملانی ہے۔ سورۃ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد آپ نے 10 مرتبہ تیسرا کلمہ رکوع میں جانے سے پہلے پڑھ لینا ہے۔ 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنے کے بعد آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے۔ رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد یعنی سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد آپ نے 10 مرتبہ پھر تیسرا کلمہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے رکوع سے کھڑے ہو جانا ہے۔ سجدے میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ پھر آپ نے تیسرا کلمہ پڑھ لینا ہے۔ 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنے کے بعد آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے یعنی کہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر تیسرا کلمہ پڑھ لینا ہے سجدے کی حالت میں۔ اب آپ نے سجدے سے کھڑے ہونا ہے، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے جسے جلسہ کہتے ہیں۔ جلسے کی حالت میں 10 مرتبہ پھر آپ نے تیسرا کلمہ پڑھ لینا ہے یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ نے دوسرے سجدے میں چلے جانا ہے۔ دوسرے سجدے میں جا کر آپ نے سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے۔ سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر آپ نے تیسرا کلمہ پڑھ لینا ہے۔ یہ آپ کی 1 رکعت مکمل ہوگی۔ اسی طریقے سے آپ نے 3 رکعتوں کو مکمل کر لینا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ